انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وعدہ کیا تھا نہ اس کو پورا کیا. تو اب یہ تو ان کا ایک سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی فرض ہے کہ جو وعدہ انہوں نے قوم سے کیا ہوا اس کو پورا کریں. سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جب اپوزیشن میں تھی اس وقت وہ بھی بلوچستان میں جاتی تھی، ان کے کیمپ میں جاتی تھی. اب جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا، تو اس وقت یہ پھر آ کے حکومت میں آ کے بھول جاتے ہیں یا مجبور ہو جاتے ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ 2021 میں اسلام آباد کے ڈی چوک میں ان سب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی. میں بھی تھا وہاں. تو اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو انصاف دلائیں گے. اب وہ چیف منسٹر پنجاب ہے اور اس وقت شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ ہم ان کو انصاف دلائیں گے. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جی جی. نواز شریف صاحب نے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں تمام مسنگ پرسنس کی فیملیز کو بلایا تھا. صحیح ہے. اور میں نے اور آمنہ مسعود جنجوہ نے ان کی میٹنگ کروائی تھی. ٹھیک. وہاں پر انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، ہاتھ میں انہوں نے پاکستانی ریاست یہاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں وزیر اعظم بن کے یہ مسئلہ حل کروں گا. پھر وہ وزیر اعظم بن گئے، پھر انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا. سارے سیاستدان. تو بس یہاں پہ آپ اپنی کہانی ختم کریں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. کی گئی پنجاب جانے سے پہلے انہوں نے کچھ منٹ صحافیوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا. صحافی حضرات وہاں کھڑے تھے، ہمیں پتہ چلا، مجھے پتہ چلا تو میں وہاں چلا گیا اظہار یکجہتی کے لیے کہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک وزیر اعلیٰ آیا ہو لاہور اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھے نہ، وہ اکیلا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے. ہم 3 لوگ وہاں تھے، جس کسی نے آنا تھا آ جاتا. کسی کو نہ کوئی دعوت نامہ دیا گیا، نہ کوئی ایسی یہ باقاعدہ کوئی تقریب تھی پارٹی کی سطح پہ کہ جس کے لیے دعوت نامے ایشو ہوتے. تو بالکل یہ پورا بیانیہ ہی لغو ہے کہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ بھائی پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے اب کسی کو دعوت نامہ دیا ہے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ جس نے کھڑا ہونا ہے آ کے کھڑا ہو جائے. یہ پوری بات دعوت نامے والی بالکل لغو تھی اور اس کو میں پہلے بھی رد کر چکا ہوں، اب بھی رد کرتا ہوں. یہ پورا معاملہ جو ہے یہ بے وقوفی کی وجہ سے اٹھا ہے، پتہ نہیں کس کی بے وقوفی ہے، لیکن نہ دعوت دینا ضروری تھا، نہ کسی کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا. اگر کوئی آ جاتا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو کوئی برائی نہیں. اچھا سر، کور کمیٹی کی جو باتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص اکرم کے اندر تلخ کلامی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی باہر آنی چاہیے تھی نا، کیوں یہ بات باہر آئی؟ اور شیخ وقاص نے بالکل وضاحت کر دی ہے کہ یہ بات کیسے باہر آئی. سر یہ بتائیے گا، یہ پہلے جو ہے خان صاحب کہتے ہیں 5 اگست کو پیک پہ تحریک ہونی چاہیے ہے. جی دیکھیں، تو 90 دن کا کیا سر؟ علی امین صاحب نے بات کی ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے پارٹی میں نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے. جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہی آخری بات ہے. سر یہ بھی بتائیے گا، ایک دفعہ پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا جب سنگجانی کے اندر آپ نے پہلا جلسہ کیا تو اس میں بھی یہی کچھ باتیں ہوئی تھی. آج پھر وہی باتیں ہیں کہ اگر میں نہ کروا سکا تو میں چھوڑ دوں گا. تو سر اس سے میں ان کے لیے تو جواب دہ نہیں ہونا، یہ ان کی گفتگو ہے، ان کا گفتگو کا انداز ہے. مجھ سے اس بارے میں آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو آپ ان سے کیجیے. تو سر اس دفعہ کا پلان کیا ہے سر؟ میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومتی تبدیلی جو ہے وہاں پہ لائی جائے. تو کیا وجہ ہے 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی ڈشز کھائی گئیں؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری راہ اور مولانا فضل الرحمان یہ JUI کی راہ کو مشترک ہے. وہ اپنا فیصلہ شاید کر چکے ہیں. وہ جس قسم کی سیاست کرنا چاہتی ہیں وہ انہی کو مبارک ہو. وہ سیاست ہماری سیاست نہیں ہے. ہم عوام کی جدوجہد کریں گے، کرتے رہیں گے، پہلے بھی کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. اچھا سر، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، سڑکوں پر بھی آئیں گے، ہر جدوجہد میں شامل ہوں گے، لیکن مائنس گنڈا پور کے حوالے سے اصرار ہے. نہیں آ رہا. جو ان کی گفتگو ہے، جو پہلے گفتگو ہوئی ہے، جب وہ آئیں گے تو آئیں. وہ آئیں اس لیے آئیں کہ پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد ہو. وہ PTI پہ احسان کر کے نہیں آئیں گے. انہیں نہ PTI کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے، نہ PTI کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی بھی جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، انسانی حقوق کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ کرے. لیکن وہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ رہائی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑے مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں. لیکن PTI ہے بالکل کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے. رہائی عمران خان کی تب ہوگی جب یہ نظام زمین بوس ہوگا، جب عدالتیں آزاد ہوں گی، جب اس ملک میں آئین ہوگا، جب اس ملک میں شرافت ہوگی. اس سے بڑا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اچھا امیر سلیم جھگڑا صاحب، بہرحال ہم ایک دوسرے کو ویلکم ہی کہتے ہیں، تو یہ خوشی ہے اور ماشاءاللہ بہترین شخصیت ہے. بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، میں صرف 1-2 باتیں کہتا ہوں. دیکھیں،
سوئی میں گیس نکلی. پورے پاکستان میں لوگوں تک گیس پہنچ گئی لیکن سوئی کے لوگوں کو نہیں ملی, بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملی. یہ استحصال تھا, یہ ظلم تھا وہاں کے لوگوں پر. لوگوں کا اعتبار اپنے سسٹم پر نہیں ہے. حتیٰ آئین میں دیے گئے حقوق بھی ہمیں نہیں مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے سسٹم کے اوپر, اور ان لوگوں کے اوپر جو سسٹم چلا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم پھر کہتے ہیں کہ آئین کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے, اور جتنے مسنگ پرسنز ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے. اگر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی جرم انجام دیا تو عدالتیں سزا دیں, کورٹ میں لانا چاہیے. یہ پریکٹس ڈرٹی ختم کرنی چاہیے کہ 10-10 سال 12-12 سال 15-15 سال سے لوگ مسنگ ہیں اور پتہ نہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, شروع میں جب وہ مسنگ ہوئے تو کہا جاتا تھا کہ ہفتے بعد آ جائیں گے. اہم لوگ کہتے تھے 2 ہفتے بعد آ جائیں گے, 3 ہفتے بعد آ جائیں گے, اور پھر سال گزر گئے. لہذا پاکستان کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, آئین کی سپریمیسی, رول آف لا, پارلیمنٹ کو سپریم کیا جائے. عوام جن کو منتخب کریں وہ عوام کے اصلی نمائندے وہاں ہوں. آج جو بجٹ بنا ہے, اگر عوام کے اصلی نمائندے وہاں ہوتے یہ بجٹ نہیں بن سکتا. گویا انہوں نے بجٹ بنایا جن کو پرواہ نہیں ہے اپنے عوام کی. بدترین بجٹ پاکستان کی تاریخ کا, عوام کش, غریب کش بجٹ پاکستان کی تاریخ کا, ایک بم کی طرح ان کے سر پر پڑا ہے. اس بجٹ سے مہنگائی مزید بڑھے گی, غربت بھی بڑھے گی. مہنگائی بڑھے گی, حتماً غربت بڑھے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ مہنگائی بڑھے اور غربت نہ بڑھے. انفلیشن بڑھے گا, افراط زر بڑھے گی, مشکلات پیدا ہوں گی. اگر عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے, جب پارلیمنٹ کی عزت اور آبرو ہی نہیں ہے. اسی پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا گیا رات کو. کسٹوڈین آف پارلیمنٹ جناب اسپیکر صاحب جو ہیں, ایک کمیٹی بنی تھی, آج تک کسی کو بتایا کہ کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا, اور پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے حرمت کس نے پامال کی اور کیوں کی. جب پارلیمنٹ اپنا تقدس کھو بیٹھتی اس کا مطلب ہے کہ ریلی میں کوئی فائدہ نہیں. پھر یہاں سے جو بھی ترامیم ہم کریں گے, جو بھی بل بنائیں گے, یہ پاکستان کے عوام اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں. ان ترامیم کو بھی اور ان بلوں کو بھی جو عوام کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ ایلیٹ لوگوں کے, جو ہماری ایلیٹ کیا کہتے ہیں کہ لوگ ہیں, ان کے فائدے میں. اس لیے پاکستان کے عوام کا ہے, اور پاکستان کے عوام جس سسٹم پر اعتماد نہیں کرتے وہ اللیگل اور اللیجٹیمیٹ ہے. اور ان حکمرانوں کو جو ہم پر مسلط ہیں 547 کے ذریعے الیکشن لوٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم پر حق کی حکومت نہیں ہے. جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے اور اللیجٹیمیٹ ہے. جو بھی تصرف کر رہے ہیں یہ مجرمانہ تصرف ہے. یہ جواب دہ ہے عوام کی بات, عوام اور آئین اور قانون کی جو عدالت ہے. آپ نے کہہ دیا ہے قرآن و سنت سپریم ہے, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. تو آپ کے آئین میں کیا ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی یہ حکومت امانت کے طور پر کن کو ملے گی؟ جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے, جو شرائط آرٹیکل ڈفرنٹ کے اندر. تو یہ تو پاکستان کے منتخب حکمران ہی نہیں عوام کے. انہوں نے اقتدار پر ڈاکہ ڈالا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے اقتدار کے اوپر. پھر بیت المال ان کے قبضے میں یاشی ہے. اس لیے ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا. عوام ان سے حساب کتاب لیں گے جتنے یہ تباہی بربادی ہو رہی ہے, جتنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے انشاءاللہ. لہٰذا ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے عوام کے سنگ. یہ جو کوئی بھی جدوجہد عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے, ہم سختیاں پہلے برداشت کریں گے, مشکلات پہلے جی لیں گے. ہم اپنے آپ کو عوام کو اپنے پر فدا نہیں کریں گے, ہم عوام پر فدا ہوں گے. اور عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے, لہٰذا وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ باہر رہے. پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہے. اس کو جیل میں رکھنا یا پاکستان کے عوام کو جیل میں رکھنا ہے. لہٰذا یہ قابل برداشت نہیں ہے. زندگی چند روزہ ہے, بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے. یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے سمجھتے کہ ہمیشہ رہیں گے, نہیں رہ سکتے ہمیشہ, انہوں نے چلے جانا ہے. لہٰذا
हम सारे बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, सिंध के अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, KPK के अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, GB है, कश्मीर है, पंजाब है, सराइकी इलाका है, हम तमाम अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, मजदूरों की, किसानों की, स्टूडेंट्स की, जितने भी पाकिस्तान के तबकात हैं, जो पिसा और कुचला हुआ तबका है, सबके हुकूक की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें हर मुश्किल को, हर सख्ती को सीने से लगाएंगे जो मर्दों की तरह। शुक्रिया।